آج کی ویڈیو میں آپ کو یونان کے ویزے کے متعلق آپ کے بارہا پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور سہل اولاد عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل تمام بے روزگاروں کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق حلال کمانا اور کھانا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے اللہ پاک سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی لوگ رزق کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، مختلف ممالک کی طرف جا رہے ہیں، جہاں بھی کہیں بھی اپلائی کر رہے ہیں، اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ بارہا میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ہم اپنی آخری ویڈیو بنائیں گے، یونان کے متعلق ویڈیو نہیں بنائیں گے، کیونکہ دین کا کام بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ہمیں روزوں میں مسائل بتانے چاہیے تھے غسل کے روزے کے متعلق، لیکن جب اکثر سوالات جو ہمارے پاس آتے ہیں تو لوگوں کی کنفیوژن دیکھ کر، ان کی پریشانی دیکھ کر پھر ویڈیو بنانے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں، اور لالچ بھی ہوتا ہے کہ چلیں چینلز پر نئے لوگ آئیں گے، آگے چل کر شاید وہ کسی دین کی ویڈیو کو دیکھ لیں، کوئی مسئلہ سیکھ لیں تو ان کا بھی بھلا ہو جائے اور اللہ ان کے ذریعے ہماری بھی مغفرت کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگ سٹرگل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، رزق حلال کے لیے کرنی چاہیے، لیکن کبھی کبھار یہ بھی نہیں ہوا کہ ہمیں کسی نے کوئی دین کا مسئلہ پوچھ لیا ہو، ہمیں کسی نے یہ کہا ہو کہ یونان والی ویڈیو سے دیکھی میں نے اور میرا دل کیا کہ میں دین کا بھی کوئی مسئلہ پوچھ لوں۔ ایسا چانس کبھی نہیں ہوا، اور میرے خیال میں جو لوگ یونان کی ویڈیو دیکھتے ہیں انہوں نے کبھی رضائے الہی چینل پہ کوئی دینی ویڈیو نہیں دیکھی۔ خدا کا خوف ضرور کریں، کیونکہ دنیا کے ساتھ آپ آخرت کو برباد نہ کریں۔ کامیاب لوگ وہی ہیں جو دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوگا انشاءاللہ عز و جل وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہماری آپ سے دعا ہے کہ بس یہی التجا ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، قرآن کا ایک ہی آیت روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کم از کم اس کو سمجھیں کہ اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے آپ کو کیا ارشاد فرمایا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل بدلے میں آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب آتے ہیں یونان کے ویزے کے بارے میں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یونان کے ویزوں کی ڈیٹ جو ہے وہ آگے ایکسٹینڈ ہو چکی ہے، اور یہ پکی بات ہے، ویزے جمع ہو رہے ہیں۔ میرے پاس 4 اپریل کو ویزا جمع ہوا اور اس کی آپ کو پھانسی نکلی ہوئی کا بھی پروف موجود ہے، اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب کن علاقوں میں جمع ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، یہ آپ نے پتہ کروانا ہوتا ہے۔ آپ ہمیں فوراً میسج کرتے ہیں کہ ہاں بھائی فلاں علاقے میں جمع ہو رہے ہیں۔ بھائی ہم تو خود مزدور بندے ہیں، ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، بس انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، مختلف دوست احباب سے جو ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ آپ نے خود تلاش کرنا ہے کہ آپ نے کہاں جمع کروانے ہیں، کس کے ساتھ کروانے ہیں اور کیسے کروانے ہیں۔ نمبر 2 سٹیپ یہ ہے کہ بھائی ہم ویزے نہیں دیتے، ہمارا ویزے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم خود مزدور بندے ہیں، ہم ایک ٹگے کے بھی انسان نہیں ہیں۔ بھائی گوروں کے سامنے ہم کیا ہیں، صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اور ان کی روزی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ہمیں جب بھی میسج کریں، بالکل ویزے کے متعلق آپ ہمیں بالکل میسج نہ کریں۔ ہم کسی کو کوئی ویزا نہیں دے سکتے، ہمارا ویزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انفارمیشن آپ کو چاہیے امبیسی سے ریلیٹڈ، جو ویزے کے فارم کے ریلیٹڈ، ویزے کے کاغذات سے ریلیٹڈ، وہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں جو بھی لیگل کیٹیگریز میں آتی ہیں۔ باقی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ ویزا آپ کا لگا ہے نہیں لگا، یہ آپ نے جمع کروایا ہے نہیں کروانا، ہم اس سلسلے میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ذاتی آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ نے کس کو کتنے پیسے دیے اور کیسے دیے۔ ایک بات جو فل سامنے کھل کے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو ڈن بیس پہ کروایا ہوا ہے، میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں بس آ رہا ہوں، وہ ابھی تک 4-5 ماہ ہو گئے ہیں ویسے کے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بس لگے ہوئے ہیں۔ ایجنٹ لوگ جو ہیں وہ بعض کے تو پیسے رگڑ رہے ہیں اور بعض کو ویسے رگڑ رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے۔ بعض لوگ مجھے اکثر میسج کرتے ہیں کہ بھائی ہماری تو ڈاکٹری بھی بائی ایئر ہی ہو جانی ہے، کوئی ڈاکٹری نہیں کروانی، ایجنٹ نے وہ سب کچھ کر دیا ہے۔
ہر کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے غذا کھا لیا جی بغیر منہ کھولے میں نے چاولوں کی پوری دیگ کھا لیا، تو کیسے کھا لیا بھائی؟ ایک طریقہ کار ہے کہ چاول کھانے کے لیے آپ کو پلیٹ میں بھی ڈالنے پڑیں گے، پھر ہاتھ سے یا چمچ سے ان کو منہ میں بھی ڈالنا پڑے گا، پھر ان کو نگلنا بھی پڑے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈائریکٹ کھا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کہیں جگہ پہ کسی نہ کسی جگہ پہ فراڈ ہے. تو پیارے دوستو ساتھیو، یونان کا ویزا حاصل کرنے کا جو پروسیس ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سے یونان سے آپ کا ویزا پاکستان جاتا ہے. آپوفاسی ایک آپ کے پاس ہوتی ہے، اس کو لے کے آپ امبیسی جائیں گے، امبیسی آپ کا میڈیکل کرے گی، میڈیکل میں اگر آپ مکمل فٹ ہوئے تو آپ کا اگلا پروسیس ہوگا، میڈیکل میں اگر آپ فیل ہوئے تو آپ کا ویزا بھی ریفیوز ہو جائے گا اور آپ کا نقصان بھی ہوگا. تو آپ ذرا غور و فکر کیا کریں، تھوڑا سا معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریے. پھر ہمارے پاس لوگ میسج کرتے ہیں جی ہاں جی بھائی یونان کا ایسا ویزا بھی مل رہا ہے کہ ایئرپورٹ پہ لے لیں، وہاں سے جائیں، یہ کریں وہ کریں. آپ یونان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ دیکھیں امبیسی بھائی کون کون سے ویزے پرووائڈ کر رہی ہے. تو ایجنٹ کو میل کریں، اس ایجنٹ کو کہیں کہ بھائی یہ دیکھو تم کون سے ویزے کی بات کر رہے ہو. لیکن آپ لوگ خیر یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہے وہ ہے. باقی کچھ لوگ ساتھی ہمارے ساتھ میسج کرتے ہیں اور وہ ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی او جی آپ نے ویزوں کا کام نہیں کرنا تو ویڈیو ڈالنے کا کیا مقصد ہے؟ بھائی ویڈیو کا مقصد کو سمجھیں. اگر آپ کو ویڈیو کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ نہ دیکھیں. کسی نے آپ کو پابند نہیں کیا، کسی نے آپ کی منتیں نہیں کی کہ بھائی آپ ہماری ویڈیو دیکھو، ہمیں کوئی ویڈیو سے کروڑوں کی آمدن ہو رہی ہے جو ہم نے حاصل کرنی ہے، ہمیں اللہ رزق دے رہا ہے اور ہم کھا رہے ہیں. ایک اس بات کو بھی کلیئر کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ویزا جب بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے تو وہ آپ کا یونان میں ہونا ہے. اس کے لیے بھی اکثر ساتھی پوچھتے ہیں کہ کون سے ڈاکومنٹ چاہیے. اس کے لیے آپ کو FRC، اس کے لیے آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ اور بعض علاقوں میں کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی چاہیے اور پاسپورٹ کی فوٹو کاپی چاہیے. بعض علاقوں میں یہ فارم امبیسی سے ٹیسٹڈ شدہ مانگتے ہیں اور بعض علاقوں میں ویسے ہی چل جاتے ہیں. اگر اس سلسلے میں بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نے بھائی ڈن بیس پہ بات کر لی ہے ایجنٹ سے. بھائی ایجنٹ کا ویزا اگر آپ کا ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ کا نقصان ہے، آپ کے مہینے ضائع، آپ کی کاوش ضائع. تو اس لیے اپنے ویزے کی فکر آپ نے کرنی ہے، ایجنٹ نے نہیں کرنی. ہمیں جو بھی ساتھی میسج کرتے ہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں جی میری ڈن بیس پہ بات ہو گئی ہے، فلاں بندے سے بات ہو گئی ہے. بھائی اگر کوئی بندہ ہے بھی اور اگر وہ آپ کی تھوڑی بہت مدد کرتا بھی ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کمرہ امتحان میں تو آپ نہیں بیٹھنا ہے. کمرہ امتحان میں آپ نے بیٹھ کر آپ نے سوالات کے جوابات دینے ہیں. آپ کی ہی فیس ریڈنگ کو انہوں نے پڑھنا ہے، آپ کے سوالات کو جوابات کو انہوں نے دیکھنا ہے. تو آپ نہیں اس کے ذمہ دار ہوں گے. کوئی بندہ آپ کو اندر سے تو کچھ نہیں کروا کے دے گا، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہاں کام میرٹ پہ ہوگا، وہ دیکھیں گے پھر آپ کا فیصلہ کریں گے. اب ایسی میں جو ویزے لگنے کی ریشو ہے وہ اس وقت اب تک کی سب سے نچلے درجے پہ ہے، یعنی کہ تقریباً نہ لگنے کے برابر ہی ہے. ٹھیک ہے، تو سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں. جو بھی قدم اٹھانا ہے اس کے بارے میں سوچیں سمجھیں، اپنے پیسے ضائع نہ کریں. پیسے بہت قیمتی ہیں. بہت سے لوگ اتنی مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے تو ویزے کا کرتے ہیں اور جب ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو ریجیکٹ ہونے کی صورت میں آپ کا کافی نقصان ہے. میڈیکل والا 35,000 بھی ضائع ہے، انشورنس والے بھی ضائع ہیں، 180 یورو ویزے کی فیس بھی ضائع ہے، آپ کی بھاگ دوڑ پیپر ٹیسٹ کروانے، یہ ساری چیزیں ضائع. اور جس بندے نے آپ کو یونان سے ویزا بھیجا ہے وہ بھی ساری کاوش ضائع جائے گی. تو اس لیے پہلے ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اور اپنے کاغذات کی اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کرنے کے بعد اپنے ویزے کے متعلق اپنے جس جگہ پہ آپ نے کام آنا ہے اپنے انٹرویو کی مکمل تیاری کریں. انٹرویو کی تیاری میں آپ کو کم از کم 10-15 دن مسلسل پریکٹس کرنی چاہیے، کسی کے سامنے بیٹھ کے کسی کے ساتھ بات چیت کر کے. ہمارے ایسے بھی چانسز ہوئے ہیں کہ لوگ امبیسی میں گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ویزا کس نے بھیجا ہے، کون بھیجنے والا کون کرنے والا، تو وہ ریجیکٹ ہی ہوگا اور کیا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں جی میں نے تو ایجنٹ سے بات کی ہے، ڈن پہ ہماری ڈن پہ بات ہے. بھائی یہ ڈن والا لفظ سن کے میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ بھائی آپ نے کسی کو کچھ دیا نہیں ہے، کسی نے آپ سے کچھ لیا نہیں ہے، تو کام بھی تو آپ کا ایسے ہی ہونا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت سے دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رشتہ دار کو پیسے دیے ہوئے ہیں جی، بس پیسے نہیں دیے، رشتہ دار کو کہا ہوا ہے. تو اب رشتہ دار کو کہنے سے کام نہیں ہوگا میرے پیارے بھائی. یہ جو ہے نا کام اسی کا ہوتا ہے جو پیسے دیتا ہے. ایک رشتہ دار کون ہے اس دور میں؟ حالات ایسے جا رہے ہیں کہ ہر بندہ مجبور ہے، کوئی آپ نے جیب سے پیسے خرچ نہیں کرتا، اور جب یہ ویزا نہیں لگتا تو یہ سارے پیسے ہوتے بھی ضائع ہیں. تو اس لیے آپ سوچیں سمجھیں، اور اگر آپ کے پاس کسی اور کنٹری کا آپشن سامنے آتا ہے تو اس کی طرف بھی جائیں، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کا فائدہ ہوگا. ہماری ایک دو بندے تھے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا پولینڈ کے ویزا کے بارے میں. ابھی میری ان سے بات چیت چل رہی ہے، اگر وہ کلیئر ہوا تو وہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے، وہ بھی اچھا آپشن ہے. تو آپ تھوڑا سا ارد گرد بھی دیکھ لیا کریں. رٹ نہیں ہے کہ ہم نے حال اور ربا یونان ہی جانا ہے. رزق حلال کے سلسلے میں نکلنا ہے، جہاں آسانی سے اور اویلیبل ہو تو وہاں جانا چاہیے. تو آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں، اسٹرگل کریں اور کوشش کریں کہ سوچ سمجھ کے کام کریں.
جینٹ حضرات کے کیسز اس وقت سامنے آ رہے ہیں، اور جو میرا ایک محتاط اندازہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پیپر اب یہ یونان والا ویزے والا سلسلہ ان قریب ختم ہونے والا ہے، ان قریب یہ ختم ہو جائے گا، 2 ماہ میں، 3 ماہ میں، 4 ماہ میں یہ طریقہ ختم ہو جائے گا۔ ایمبیسی اس وقت سخت ڈیسیجن لے رہی ہے، اور ویزے لگانے کے معاملے میں اور اس پیپر ٹیسٹنگ کے معاملے میں ان تمام چیزوں کے بارے میں سخت سے سخت ڈیسیجن لے کے ویزا لگنے کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو آپ لوگ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیے گا، اپنے پیسے ضائع نہ کیجیے گا، اپنا نقصان نہ کیجیے گا۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے، اور ہم کسی ہمارے اگر سر پر پاؤں رکھ کر یا ہمارے ہاتھ پر پاؤں رکھ کر اگر آپ کسی بلندی کو پہنچنا چاہتے ہیں تو اللہ وہ ہاتھ ہمارا ضرور آپ کے قدم کے نیچے رکھے، ہماری یہ دعا ہے۔ ہم سے آپ کسی قسم کی بھی انفارمیشن لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن ویزے ہم نہیں دیتے۔ ویزے کے سلسلے میں ہم سے بالکل رابطہ نہ کیجیے گا، میسج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے بھائی، جب بھی میسج کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ بتا دیا کریں ہمیں، ہائے، یس، نو، یس، وہ اسٹیکر، یہ چیزیں نہ بھیجا کریں ہمیں۔ یہ آپ اگلے بندے کو تنگ کرنے والی بات ہے، مطلب کی بات کریں بھائی، اپنے سوال پیش کریں۔ پھر آگے سے سوال آپ ایسے کرتے ہیں، بیٹھے بندہ پاکستان ہوتا ہے اور پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یونان میں اگر آتا ہوں تو میں بھائی آگے کیسے جاؤں گا، وہاں کھانا کتنا کھاؤں گا، وہاں پانی کتنا پیوں گا۔ بھائی پہلے آپ یہاں آ لیں، اور ہر بندے کا ایک ہی سوال ہے کہ ہاں بھائی شنگن کنٹری میں کیسے جاؤں گا، شنگن کنٹری میں کیسے جاؤں گا۔ بھائی یونان بھی تو شنگن کنٹری ہے نا، آپ پہلے یہاں آئیں، اتنے پیسے لگا کے آپ آ رہے ہیں اور آگے جانے کا آپ کا منزل ہے۔ اب ویسے میں آپ کے منہ سے نکل گیا کہ میں نے آگے جانا ہے، ویزا 1 سیکنڈ میں ریجیکٹ ہو جائے گا، ساری کیتی کتری خوں میں پہ جائے گی۔ آپ کچھ سوچا تو کریں کہ آپ کا ایک ہی مشن سوال ہے، شنگن کنٹری۔ بھائی اٹلی میں یا فرانس میں، جرمنی میں کون سے مالٹے تیار ہیں، کون سا پھل تیار ہے جو آپ نے جا کھانا ہے؟ محنت مزدوری کرنی ہے، اور محنت مزدوری کرنے والا بندہ یہی کہتا ہے کہ جہاں مجھے تھوڑا سا آسرا مل جائے رزق حلال کمانے کا تو میں وہاں بیٹھ کر کماؤں۔ اپنی خواہشوں کو محدود رکھیں، اور وقت کی نزاکت کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آپ ابھی پاکستان سے یونان میں پہنچے ہی نہیں ہیں اور آپ اٹلی، جرمنی، فرانس کی نیشنلٹیز کے بارے میں اور اس طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی وقت کی نزاکت کو دیکھ کر اس کے مطابق سوال ہوگا اور اسی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ آپ اس دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں، اور اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، کیونکہ اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، بڑا غفور و رحیم ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ کے بندوں کے ساتھ ناانصافی کی، ان کے ساتھ زیادتی کی تو پھر اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے ببرکت مہینے کی برکتیں جو ہیں وہ خوب لوٹیں، اور خوب بھی ذکر و اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، اور جہاں آپ اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں، میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی کہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان جو ہے وہ آپ 100 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں، اور اول آخر درود شریف کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ وظیفہ کریں۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، مال و دولت آپ کو وہاں سے ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے اور تمام وہ لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہیں ان کے لیے کامیابی عطا فرمائے، اور ان کو آسان راستے اللہ پاک فراہم کرے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔